فرمان خدا ہے، سنت مصطفیٰ ہے۔ تو اکثر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس عبادت کو لوگ بالکل رسم کے طور پر دیکھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ بھول نہ کریں آپ، شادی رسم نہیں ہے، عبادت ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، سرکار کی سنت ہے، اس کو عبادت رکھو، رسم نہ بناؤ۔ اور اس عبادت کو کرنے کے لیے کوئی رسم بھی نہیں ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آج ہم نے نکاح کو بیجا رسومات، خرافات کے ذریعے سے ہم نے مشکل سے مشکل کر دیا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، شادی مسلمانوں کی ہوتی ہے، رسمیں مسلمان راجپوتوں کے اور مارواڑیوں کے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہوش ہی نہیں ہے، اور نہ سمجھنے کی، جاننے کی، پوچھنے کی جستجو ہے۔ نہیں، جو چل رہا چلنے دو۔ کس کی رسم ہے؟ سانچک کس کی رسم ہے؟ منجے کس کی رسم ہے؟ یہ سانچک کے نام پر مردانہ زنانہ دونوں سامنے آمنے بیٹھ کر مستی مذاق کر رہے ہیں، یہ کس کی رسم ہے؟ دولہے کی سالی دولہے کی انگلی پکڑ رہی، دباری، 5,000 دیو 10,000 دیو مطالبہ کر رہی ہے، کس کی رسم ہے؟ ابھی ایجاب و قبول باقی ہے، رشتہ طے ہو گیا، لڑکی آ گئی، دلہن بیٹھی ہے، لیکن دلہن اور دولہا ابھی بھی ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ایجاب و قبول باقی ہے۔ ایجاب و قبول ہونے کے بعد دلہن دولہا ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایجاب و قبول سے پہلے منع ہے، جائز نہیں ہے۔ تو جب جس لڑکی سے دولہے کی شادی ہو رہی، انہیں انگلی نہیں پکڑ سکتی اس کی، تو سالی کو حق کون دیے انگلی پکڑنے کا؟ سگی نہیں ہے تو خلیری لا رہے، خلیری نہیں ہے تو مومیری لا رہے، مگر دکھا رہے کسی نہ کسی کو، کون بولے؟ کہاں سے لے کے آئے رسم؟ یہ اس طرح بے حیائی کو عام کر رہے، شادی کے نام پر خرافات کر رہے، بیجا اسراف کر رہے، بنا مطلب کے پیسوں کو برباد کر رہے۔ یہ پیسہ اللہ کی امانت ہے، یہاں اڑا دو، لیکن قیامت کے دن پائی پائی کا حساب دینا ہے، یہ یاد رکھنا ہوگا۔ یہاں تو اڑا دینا بہت آسان ہے، باجے پہ، ڈیجے پہ، ڈینسروں پہ، ہجڑوں پہ، جس کے بولے اس کے اوپر نوٹوں کے بنڈل ڈال دے رہے، کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ اور ان لوگوں سے اگر مسجد مدرسے کا چندہ تجھے تو بھائی نہیں ہے، شام میں بات کریں گے اصل ابا کو پوچھنا پڑتا میرے کو دینے سے پہلے، میں نہیں دے سکتا ایسا غلے میں سے نکال کے، شام میں ملتا ہوں میں آپ سے۔ یہ کتا پھرا کے دیتا بھی کتنا؟ 200 روپے۔ یہ سب تجربے ہیں دوستوں۔ اور باجے کے اوپر او ہو ایک کو دیکھ کے ایک کو جوش آ رہا، ایک کو دیکھ کے ایک کو جوش آ رہا، بنڈلوں کے بنڈلوں ختم ہو جا رہے، مگر احساس نہیں ہو رہا یہ پیسہ کس کام میں ڈال دیا میں، یہ پیسہ یہاں تم نے برباد کر دیا۔ اور یاد رکھو تم بچنے والے نہیں، قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ جی یہ اللہ کی امانت ہے، دیکھ سمجھ کے خرچ کرو۔ اور میرے ابا حضور شہباز دکن رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں، لوگ جب گھر کی شادی ہوتی ہے تو تمنا رکھتے ہیں مثالی کریں گے،
مثالی کریں گے، شادی مثالی کریں گے. لوگا یاد رکھنا، لوگا یاد رکھنا، یہ تمنا ہے سب کی. اب وہ مثالی کرنے کے واسطے کیا کر رہے تھا؟ پیٹرول رکشا اٹھانے والوں کو بلا کے لا لیں گے 20-25 لوگوں. گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، اونٹا ہیں، خچرا ہیں، سو ہے اس کے اندر. یہ کیا ہے بولے تو شادی مثالی ہو رہی. 4 قسم کے باجے، ناچنے والے کوئی نہیں مگر 4 قسم کے باجے بج رہے ہیں. کیا شادی مثالی کرنا چاہ رہے ہیں؟ بارات 5 لاکھ روپے پہ، 5 لاکھ روپے کے خرچ پہ بارات نکال رہے. چلیے ماشاءاللہ، ایجاب و قبول کا وقت قریب آ گیا، خطبہ نکاح کا وقت قریب آ گیا. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. بیٹھے جلدی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لڑکی نے قبول کیا مہر، الحمدللہ. رشتہ منظور ہے، بچہ منظور ہے، الحمدللہ. تو عزیزان گرامی، مثالی کرنے کے نام پر، یادگار بنانے کے نام پر لوگ پیسے کو کس طرح برباد کر رہے ہیں. ان سے میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پیسہ ان باجوں میں، ڈی جے میں، پٹاخوں میں، ہجڑوں پہ برباد کرنے کے بجائے تم شادی کو مثالی اور معیاری اس طرح بھی بنا سکتے ہو کہ جو پیسہ تم ان برے کاموں میں برباد کر رہے وہی پیسہ بچا کے ایک غریب بچی کی شادی تمہارے بچی کے ساتھ کر دو. ایک غریب بچی کی شادی تمہارے بچے کی شادی کے ساتھ کر دو. سبحان اللہ. شادی اس غریب کی بھی ہو جائے گی، تمہارے گھر کی بھی ہو جائے گی. یہ ہے مثالی کام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے مثالی کام. کرو اس کو. یہ ہے مثالی کام. انشاءاللہ پوری دنیا یاد کرے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ بھائی ایک بھائی نے اپنے گھر کی شادی کے موقع پر ایک غریب بچی کی شادی ساتھ میں کرا دی. سبحان اللہ. سبحان. پورا خرچ اس کا اٹھا لیا، اس کا گھر بسا کے دے دیا. واہ 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 واہ. مثالی کام تو یہ ہے. یہ کیا ہجڑے نچا کے مثال قائم کر رہے ہیں؟ ہجڑے ناچے تو مثال قائم ہوتی، تھوتو ہوتی تھوتو. بند کرو یہ بے شرمی کے کام، بند کرو یہ بے حیائی کے کام. ان کاموں سے عذاب ہے، نیکی اور ثواب کچھ نہیں. عذاب کمانے والے کام مت کرو، نیکی اور ثواب کمانے والے کام کرو. سنت کو اپناؤ، نبی کی سنت میں راحت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، آپ سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.